ہوگا، جب بوڑھے باپ کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے مٹی میں مل رہا ہوگا، جب اس کی لاٹھی ٹوٹی ہوگی، جب اس کے جوان سال بچوں کی لاشیں بغور کفن پڑی ہوں گی، جب ماؤں کے لقے جگر ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے ہوں گے، جب ان ذاتیوں کو کنویں میں چھلانگیں لگانا پڑی ہوگی، تب آسمان بھی رو رہا ہوگا۔ واگا سے آگے جا کر تو دیکھو، زمین کا چپا چپا خون سے رنگی ہے۔ چاک داما ہوئے تھے، تب جا کے آزادی کے ساما ہوئے تھے۔ کسی نے نہ آزادی کی قدر جانی، نہ جانے مرا ہے کیوں آنکھوں کا پانی، نہ جانے مرا ہے کیوں آنکھوں کا پانی۔ صدر علی وقار، افسوس سخت افسوس کہ آج ہم اپنے اسلاف کی لازوال قربانیاں بھول گئے، آج ہم وطن کے جان نثاروں کی وطن پر قربان جوانیاں بھول گئے، آج ہم آپس میں دستوں کی ربا ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر۔ علی وقار، میرے اسلاف کی روحیں سسکیاں لے رہی ہیں، سراپا احتجاج ہے، چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، ارے خون خوارو، ارے خون خوارو، دولت کے پرستارو، ہم نے تو تمہیں سرفروشی کا درس دیا تھا، وطن فروشی کا نہیں۔ کیوں تم وطن کو بھکاری بنا رہے ہو، کیوں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ ارے نادانو، اپنی غرض و تجوروں کی فکر چھوڑو، وطن کی سوچو، وطن سے تم ہو۔ وطن کی پور پور زخمی ہے، روح گائل ہے، ہر طرف سازشوں کا زور ہے، ایک بے ہنگم شور ہے، وطن پکارتا ہے، وہ دیکھو گھوم رہی ہے خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ غم عاشیاں کا دور نہیں، چمن بچاؤ غم عاشیاں کا دور نہیں۔ علی وقار، جشن آزادی ہر سال قوم نے یکجاں یک قالب ہو کر منایا، مگر افسوس کہ ہمیں اس سال جشن آزادی پر دھرنا اور لانگ مارچ نظر آئے، پتھراؤ اور گھیراؤ نظر آئے، حد دھرمی انا اور ضد نظر آئی۔ قوم پریشان تھی کہ ہم جشن آزادی منائیں یا 14 بے گناہ مقتولوں کا سوگ منائیں۔ قوم پریشان تھی کہ ہم دھرنا برداروں کی عقل پر ماتم کریں یا حکومت کی بے حسی اور ہٹ درمی کا رونا روئیں۔ علی وقار، جب کوئی قوم چھترے بے مہار کی طرح آزاد ہو جائے، نا اتفاقی کا شکار ہو جائے، اس کی اجتماعیت پر انفرادیت غالب آ جائے، تو اس کے کمزور اور اپاہج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھ لو، سیمری تہذیب کا چراغ کیوں گل ہوا، ایرانیوں کا جوہر جلال کیوں ختم ہوا، یونانیوں کا عروج آفتاب کیوں گہنا گیا، رومی کیوں نصف نابود ہوئے، مسلمانوں کی شان و شوکت کہاں گئی۔ علی وقار، اگر آج ہمیں آزادی کی قدر ہوتی تو یوں سرعام مخلوط ڈانس کر کے ہماری ثقافت اور تہذیب کا مذاق نہ اڑایا جاتا، مذہب کا جنازہ نہ نکالا جاتا، وطن کے دونوں دیواریوں خون آلودہ نہ ہوتے، بھائی بھائی کا دشمن نہ ہوتا، ہم آپس میں دستوں کی ربا نہ ہوتے، وطن کے دونوں دیوار خون آلودہ نہ ہوتے، دہشت گردی نہ ہوتی، ٹارگٹ کلنگ نہ ہوتی، زندگی میں کاروبار دماد دما نہ ہوتی۔ علی وقار، آج ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے، ہم محو تماشا ہیں، ہم محو تماشا نہ ہوتے تو یوں ملک میں ڈاکہ اور فاقہ نہ ہوتا، چوری نہ ہوتی، غربت نہ ہوتی، سفارش نہ ہوتی، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہوتا۔ میں ان سے کہتی ہوں، آزادی کی قدر جاننی ہے تو جاؤ عراق سے پوچھو، ایران سے پوچھو، حسینیہ والوں سے پوچھو، کشمیری بھائیوں سے پوچھو، جا کے اس بوڑھے باپ سے پوچھو جس کا لال وطن پر قربان ہو گیا، ان بہنوں سے پوچھو جن کی عزت کے پاسباں وطن پر نثار ہو گئے، ان عظیم بیٹیوں سے پوچھو جن کے سہاگ وطن پر فدا ہو گئے، جا کے ان یتیم بچوں سے پوچھو، جا کے ان یتیم بچوں سے پوچھو جو آج تک مٹھائی اور چوڑیوں کے منتظر ہیں، شہداء کی روحوں سے پوچھو تو سینے پر گولیاں کھانے کے باوجود وطن عزیز کی حفاظت اس وقت تک کرتے رہے جب تک خون کا آخری قطرہ تک نہ بہہ گیا۔ علی وقار، میں ان سے مخاطب ہوں، عرض پاک کے باشندوں، کشتی ملت